بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں، اور یہ جانور قیامت والے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں سمیت آئے گا، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم لوگ خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو قربان کرنے والے جانور کے مختلف اعضاء کے بدلے میں اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں قربانی کی اس عبادت میں مطلوبہ چیز انسان کی نیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ انسان جو جانور قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کا گوشت انسان کو ہی لوٹا دیتا ہے کہ لو اپنی جانور کا گوشت تم خود کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو چیز رسائی حاصل کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ قربانی کی اس عبادت میں اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کی تربیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا وہ عادی بن جائے، اور جس طریقے سے بقرعید کے ان دنوں میں وہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اسی طرح باقی پورا سال وہ اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ گویا چھوٹی قربانی سے انسان بڑی قربانی کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اب سارا سال انسان کا مقابلہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے، تو انسان اس قابل ہو کہ وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر بقرعید میں کی گئی اپنی قربانی کا صحیح فائدہ وہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف خواہشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف برادری کی رسومات ہوتی ہیں، دوسری طرف شریعت کے احکامات ہوتے ہیں۔ ایک تاجر ہے، اس کے سامنے اپنا نفع ہے، تو دوسری طرف شریعت کے احکامات ہیں۔ ایک طرف انسان کے سامنے اپنے قرضے ہیں، تجارتی قرضے ہوتے ہیں، اور تاجروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ہڑپ کر لیا جائے، مال بیچا جائے، خواہ وہ جیسے تیسے بھی ہو۔ تو ان تمام ناجائز طریقوں سے رکنا اور اپنی خواہشات ذبح کرنا، یہ ہماری اس قربانی کا حقیقی مقصد ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی بقیہ زندگی میں پورا سال اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اس نے بقرعید میں اپنے جانور کی قربانی کا حقیقی ہدف حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔